الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مختصراً اس کی تشریح یوں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں ان آیات کو پڑھا کرتے تھے. ان آیات کا جو پیغام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں تم سب کے سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، لہذا جب ایک ماں باپ کی اولاد ہو تو ایسی صورت میں یاد رکھنا بھائی بہنوں کا تمہارا رشتہ ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے. اور اس آیت کو پڑھنے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ آنے والی امت یہ سمجھ لے کہ یاد رکھ لے کہ مرد ہو یا عورت، یہ دونوں زندگی کے ایک ہی دھڑے ہیں اور اس کو ہٹا کر کے کوئی انسان نہیں چل سکتا. اگر مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت کے بغیر ہماری گاڑی چل سکتی ہے تو وہ بھی بھول میں ہے، اور عورت سمجھے کہ اس کے بغیر ہم رہ جائیں گے، اس دنیا میں زندگی گزار لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے خلاف ہے. کوئی شخص ایسے نہیں رہ سکتا. مالدار سے مالدار ہو، غریب سے غریب ہو، رشتے اور ناطے کو اسی طریقے سے اولاد کو نسل کو چلانے کے لیے یہ دونوں جوڑے بہت ضروری ہوا کرتے ہیں. اور صرف یہی چیز نہیں بلکہ انسانی ٹینشن جو ہوا کرتا ہے وہ بھی ان چیزوں سے کم ہو جایا کرتا ہے. مختصراً اس کی تشریح کرتے ہوئے میں اس بات کی طرف آتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا کہ چاہے تم گورے ہو یا کالے ہو، بہرکیف تم مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھائی ہو. لہذا تم یاد رکھنا ایسے موقع پر جبکہ رشتے ازدواج میں تم منسلک ہو اور ایک عورت کی ذمہ داری اپنے سر پر لے رہے ہو، اللہ کا نام لے کر کے لے رہے ہو، تو ایسی صورت میں جب تک تمہاری زندگی رہے اس رشتے کو اور میرے کلام کے اس توسط کو جو تم نے بیچ میں لایا ہے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا. اور اگر کہیں بھی لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی صورت بہترین صورت یہی ہے کہ آپس میں خود صلح صفائی کر لو، باہر میں لڑائی جھگڑوں کو نہ لے جاؤ. اپنے خاندانوں کے درمیان ان چیزوں کو سمیٹ کر کے اگر رکھو گے تو پھر یہ بہترین ذریعہ ہے اپنے رشتے کو آگے چلانے کے لیے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے گھروں سے لڑائی جھگڑے کو جب باہر لاتا ہے تو پھر لڑائی جھگڑے کی نوبت اور زیادہ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، نرم لہجہ اختیار کرو، انشاءاللہ یہ رشتے ازدواج ہمیشہ باقی رہا کریں گے. اور اگر کوئی شخص اس سے روگردانی کرتا ہے، لڑکے والے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے لڑکیوں پر احسان کیا ہے ان سے رشتہ کر کے، تو خدا کی قسم بھول میں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے میں نگہبان ہوں، اس کی بہترین خبر گیری میں ہی کر سکتا ہوں۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب محمد امتیاز صاحب غور سے سنیے گا۔ میرا نام مفتی محمد مذکر حسن ندوی، امام جامع مسجد سنگارپور۔